وہ ہے نیت یعنی انٹینشن کا کردار۔ ہاں، نیت۔ ماخذ میں نا ایک بہت مشہور حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں، ہم عام طور پر نیت کو دل میں کی جانے والی خاموش بات سمجھتے ہیں نا، مطلب ایک خالصتاً روحانی چیز، لیکن اس تحریر میں نیت کو جدید سائنس اور انسانی رویے کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ نیت کے اس تصور پر ہم جتنا بھی غور کریں نا وہ کم ہے۔ کوگنیٹو سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ نیت یا انٹینشن دراصل ایک بہت سنجیدہ دماغی عمل ہے۔ یعنی یہ صرف ایک سوچ نہیں ہے؟ نہیں، یہ محض کوئی روحانی سرگوشی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فریم ورک ہے جو ہمارے ہر عمل کو ایک سمت دیتا ہے۔ صحیح۔ سائنس کے مطابق آپ کا کوئی بھی عمل، آپ کی کوئی بھی ظاہری حرکت دراصل اس سوچ کی عکاس ہوتی ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہو۔ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس آپ کے جسم کو جو ہدایات دیتا ہے نا، وہ نیت ہی کے ذریعے بنتی ہیں۔ واہ! اگر میں اسے ایک جدید دور کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں نا، ہاں، تو نیت بالکل ہمارے دماغ کے کسی سافٹ ویئر کے پروگرامنگ کوڈ کی طرح ہے۔ ارے واہ، بہت زبردست مثال ہے۔ مطلب آپ کسی بھی ایپ یا سافٹ ویئر کو دیکھیں تو اس کا ایک خوبصورت سا ظاہری انٹرفیس ہوتا ہے جو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اعمال ہیں جو دنیا کو دکھتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن وہ ایپ کام کیسے کرے گی، کیسی چلے گی، اس کا سارا انحصار اس پوشیدہ کوڈ پر ہوتا ہے جو بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہماری نیت ہے۔ 100% درست۔ اور ظاہر ہے اگر کوڈ میں کوئی خرابی ہو تو ایپ کبھی ٹھیک کام نہیں کر سکتی، چاہے وہ باہر سے کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو۔ کتنی زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ اور دیکھیں، اسی کوڈنگ کو درست کرنے کے لیے آخرت کا تصور کام آتا ہے۔ وہ کیسے؟ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اپنے دماغ میں آخرت اور مکمل انصاف کا یقین بٹھا لیتا ہے نا، تو اس کے دماغ کا پروگرامنگ کوڈ ایک نئی سطح پر چلا جاتا ہے۔ سائنس اسے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اور لانگ ٹرم تھنکنگ کہتی ہے۔ اچھا، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یعنی وقتی مزے کو چھوڑ کر بعد والے بڑے فائدے پر نظر رکھنا۔ ہاں، مطلب ایک وقتی خوشی کے لیے طویل مدتی نقصان کو برداشت نہ کرنا۔ دیکھیں، جب کوئی شخص جھوٹ بول کر یا کسی کو دھوکہ دے کر فوری فائدہ حاصل کر سکتا ہے نا، تو اس کا دماغ ڈوپامین کی وجہ سے اس کی طرف لپکتا ہے کہ بس جلدی سے یہ لے لو۔ بالکل۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ بھائی مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو یہ لانگ ٹرم تھنکنگ اس فوری ڈوپامائن کی آواز کو دبا دیتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ دماغ کا اپنے آپ پر وہ بہترین کنٹرول ہے جو کسی بھی بیرونی قانون سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات سن کر نا میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے جو کہ انسانی نفسیات کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ جی ضرور پوچھیں۔ اگر ایک انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ چل رہا ہو کہ میری کڑی نگرانی ہو رہی ہے، میرے ہر ذرے کا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا حساب ہونے والا ہے، تو کیا وہ شخص مسلسل ایک خوف میں نہیں جیے گا؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ مطلب کیا یہ مستقل نگرانی کا احساس اسے شدید ذہنی دباؤ یا انزائٹی کا شکار نہیں کر دے گا؟ یہ تو ایسی ہے جیسے آپ ہر وقت کسی کے نشانے پر ہوں، اس کا دماغ تو پھر ہر وقت ایک الرٹ حالت میں رہے گا نا۔ آپ کا یہ سوال بہت جائز ہے، اور اگر صرف سزا اور خوف ہی واحد اصول ہونا تو واقعی انسان مفلوج ہو کر رہ جائے گا، اس کا تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل۔ اور اسی لیے تحریر کا وہ حصہ جو خوف اور امید کے توازن پر بات کرتا ہے انتہائی اہم ہے۔ اسلام انسان کو صرف خوف میں مبتلا نہیں کرتا کہ وہ بالکل ہی مایوسی کا شکار ہو جائے، اور نہ ہی صرف امید دلاتا ہے کہ وہ بالکل ہی بے پرواہ اور لاپرواہ ہو جائے۔ اچھا۔ سائنس اسے بیلنسڈ موٹیویشن یا متوازن تحریک کہتی ہے۔ یعنی دماغ کو حرکت میں رہنے کے لیے یا صحیح کام کرنے کے لیے دونوں کیمیکلز کی متوازن مقدار چاہیے۔ بالکل۔ اگر آپ کے پاس صرف انعام یعنی جنت کی امید ہے تو دماغ سست پڑ سکتا ہے کہ بھئی خیر ہے، آخر میں سب معاف ہو ہی جائے گا۔ ہاں، انسان لیزی ہو جاتا ہے۔ اور اگر صرف جہنم کا ڈر ہے تو دماغ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ اسلام نے خوف اور امید کا ایک حیران انگیز توازن قائم کیا ہے۔ یہ توازن کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، انسان کے دل میں اللہ کی رحمت سے جنت ملنے کی شدید امید بھی ہے جو ڈوپامائن کے مثبت پہلو کو ابھارتی ہے، اور ساتھ ہی جہنم کا خوف بھی ہے جو اس کے بقا کے نظام یعنی سروائیول سسٹم کو چوکس رکھتا ہے۔ صحیح۔ نفسیات کے ماہرین مانتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس ایک واضح مقصد ہونا اور ساتھ ہی ناکامی کا ایک صحت مند ڈر ہو تو وہ اپنی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے۔
واہ، یہی توازن انسان کی شخصیت کو مکمل بناتا ہے، اسے مایوس نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی حد سے گزرنے دیتا ہے۔ یہ توازن واقعی کمال ہے، اور اسی توازن کی بنیاد پر تحریر کے آخری حصے میں نجات کا راستہ بھی متعین کیا گیا ہے۔ بالکل۔ ماخذ کے مطابق یہ نجات کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے 3 واضح اور منطقی ستون ہیں۔ پہلا، اپنے اعمال کو مستقل بنیادوں پر درست کرنا۔ دوسرا، اپنی نیت یا اپنے اس اندرونی پروگرامنگ کوڈ کو مکمل طور پر شفاف رکھنا۔ اور تیسرا، اللہ کے سامنے جواب دہی کے اس احساس کو اپنے دل میں زندہ رکھنا۔ بے شک۔ یہ تینوں چیزیں مل کر انسان کے اندر وہ تبدیلی لاتی ہیں جو کوئی بھی دنیاوی قانون زبردستی نہیں لا سکتا۔ مطلب ظاہری قانون آپ کو کچھ دیر کے لیے ڈرا کر سیدھا تو کر سکتا ہے، لیکن اندرونی احتساب کا احساس آپ کی روح اور آپ کے کردار کی گہرائیوں کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ اور در حقیقت یہی کسی بھی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ تحریر صرف مذہبی عقائد کی فہرست نہیں دیتی، بلکہ انسان کی اس اندرونی کشمکش کو، اس کے ڈوپامائن کے چکر، سروائیول سسٹم کے خوف اور اس کی طویل مدتی سوچ کے جدید سائنسی تصورات کو قرآن اور حدیث کی حکمت کے ساتھ جوڑ کر ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتی ہے۔ زبردست۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گہری اور دلچسپ گفتگو کو سمیٹیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں وعدہ کیا تھا، ہم اس ماخذ کے اختتامی پیغامات کو بھی بالکل اسی طرح شامل کرنا چاہیں گے جیسے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ بالکل۔ اس تحریر کے آخر میں جس چینل نے یہ شاندار تحقیق شیئر کی ہے، یعنی اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی، انہوں نے ایک گزارش کی ہے۔ جی، کیا گزارش ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مواد اور یہ پیغام آپ کو مفید لگا ہو تو ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ماشاءاللہ، بہت نیک مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تحریر کے مصنف، جنہوں نے خود کو عاجز مسلمان کہا ہے، انہوں نے اپنی اس تحقیق کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا پر کیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آخر میں انہوں نے باقاعدہ طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اپنی اس معلوماتی اور روحانی گفتگو کو مکمل کیا ہے۔ مصنف کی اس خوبصورت دعا اور ان کے پیغام کے بعد میں آج کے اس تفصیلی جائزے کو ایک ایسی آخری سوچ پر ختم کرنا چاہوں گا جو ہم سب کو کچھ دیر رک کر غور کرنے پر مجبور کر دے گی۔ جی بالکل۔ دیکھیں، ہم نے آج سائنس کی روشنی میں یہ تو جان لیا کہ ہمارا دماغ اپنی ساخت اور اپنے حیاتیاتی سروائیول سسٹم کے تحت فوری فائدے، فوری مزے اور فوری ڈوپامائن کی طرف اندھا دھند بھاگتا ہے۔ ہاں، وہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے۔ بالکل، یہ ہمارے اندر کے جانور کی جبلت ہے۔ تو ذرا سوچئے، کیا انسانی شعور کا، ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا اور انسانی ارتقاء کا سب سے بڑا اور حتمی امتحان یہی ہے کہ ہم اپنے اندر مسلسل گونجنے والی اس فوری خوشی کی پکار کو نظر انداز کرنا سیکھیں؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا ایک انسان کی اصل طاقت اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک ایسے مستقبل، ایک ایسی آخرت کے لیے آج کی لذتوں کو قربان کر دے جسے اس کی ان ظاہری آنکھوں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو روشنیوں اور کیمروں سے دور اس تنہا کمرے میں ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے۔